الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی محترم موقر معزز علماء کرام اور عزیز طلباء و طالبات آپ کے اس مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ جو رات سے چل رہا ہے مختلف علماء اکابر آپ کی اس بزم کے اندر آپ کے اس جلسے میں تشریف لائے اور مزید لانے والے ہیں اس لیے کہ مدرسے کے روح رواں جناب قاری دلشاد صاحب نے آپ حضرات کی روحوں کو غذا فراہم کرنے کے لیے مختلف اکابر کو مدعو کیا ہے مگر دیکھنے میں بات یہ آ رہی ہے کہ علماء اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور روحوں کو سیراب کرنے کے لیے وہ تو جلسے میں تشریف لا چکے ہیں مگر شاید ابھی اہل بستی کا دن نہیں نکلا
ان کے لیے یا تو رات چل رہی ہے یا پھر ان کو جلسے میں آنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ یہاں 2-4 افراد بیٹھے ہیں، باقی تمام طلباء اور طالبات یہاں پر موجود ہیں۔ اسی لیے میں نے صرف علماء کا تذکرہ کیا اور طالبات اور طلباء کا تذکرہ کیا، جو عموماً جملہ شروع میں کہا جاتا ہے بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ جملہ میں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، جو طلباء یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اللہ کے مقدس کلام کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھنے والے ہیں۔ اسی قرآن کریم کے تعلق سے مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو وجود بخشا اور اس انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے مختلف اللہ نے اپنے نمائندے دنیا کے اندر بھیجے، جنہیں ہم اور آپ رسول کے نام سے جانتے ہیں، پیغمبر کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان اپنے نمائندوں کو اور رسول اور نبیوں کو کتابیں عطا فرمائی، چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ نے عطا فرمائے۔ کتابوں میں قرآن سے پہلے 3 بڑی کتابیں اللہ پاک نے تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں اور زبور کی شکل میں عطا فرمائی، اور یہ تمام کی تمام کتابیں اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجی تاکہ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر اور ان کتابوں کی ہدایات پر عمل کر کے یہ انسان بہترین انسان بن جائے اور اپنے رب کو راضی کرنے والا بن جائے اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی اور کامرانی حاصل کر لے۔ باری آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چونکہ آپ سارے نبیوں میں اخیر میں آنے والے اور خاتم النبیین ہیں، اب آپ علیہ السلام کے بعد کسی رسول کو نہیں آنا، کسی نبی کو دنیا میں نہیں آنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی، آپ کو جو اللہ نے پیغام عطا فرمایا، وہ سب سے آخری پیغام، اور وہ ایسا پیغام کہ اس کے لیے کوئی علاقہ خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دور خاص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی نبوت عام ہے، تو آقا علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا پیغام اور اس کی ہدایات بھی عام ہیں۔ ہر کسی کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اور لاڈلے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، جو پیغام اللہ نے عطا فرمایا، وہ پہلی کتابوں سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قرآن مقدس پہلی کتابوں کے اعتبار سے ایک الگ اپنا فرق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے پہلے جو کتابیں دنیا کے اندر بھیجی، ان کی حیثیت صرف کتاب ہونے کی تھی، ان کی
حیثیت صرف پیغام الہی ہونے کی تھی، کوئی بھی کتاب اللہ کے کلام ہونے کا شرف نہیں رکھتی تھی۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے، یہ قرآن واحد پیغام الہی ہے کہ جو اپنے اندر کتاب ہونے کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور پیغام الہی ہونے کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کلام الہی بھی ہے۔ اسی کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، کہ قرآن کریم کے ذریعے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکل کر کے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس کلام جو تمام انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمایا، اپنے لاڈلے پیغمبر کو عطا فرمایا، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام الہی ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام یہ لافانی اور سدا بہار ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ زمین آپ کو نظر آتی ہے، یہ آسمان آپ کو نظر آتے ہیں، یہ چاند اور سورج آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سیارے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جمادات و نباتات آپ کو نظر آتے ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ کا یہ مقدس کلام جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، جس کی آیات کو رٹ رٹ کر ہم اپنے دماغ کے اندر بٹھاتے ہیں، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن غیر مخلوق ہے، لافانی اور سدا بہار چیز ہے۔ عزیزان گرامی، کائنات کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ غیر مخلوق ہے۔ صرف یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مخلوق نہیں بلکہ غیر مخلوق ہے۔ مخلوق کسے کہا جاتا ہے؟ مخلوق اسے کہا جاتا ہے جس کے اوپر عدم طاری ہو، اسے مخلوق کہا جاتا ہے، یعنی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کی یہ ابتدا ہے اور اس کے لیے یہ انتہا ہے، جو ختم ہونے والی چیز جس کا پہلے وجود نہیں تھا، اللہ نے جب چاہا اس کو وجود عطا فرمایا، اور اللہ جب چاہے گا اس کے وجود کو ختم کر دے گا، اسے مخلوق کہا جاتا ہے۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کی یہ ابتدا ہے اور اس کے لیے ایک انتہا ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کی ذات قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، نئے زمین رہے گی، نیا آسمان رہے گا، نئے چاند سورج رہے گا، نہ سیارے نہ ستارے رہیں گے، کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اس نظام کائنات کے درہم برہم ہونے کو ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر مختلف صورتوں میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ کہیں اللہ نے فرمایا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ کہیں قرآن نے کہا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہیں قرآن نے کہا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کہیں قرآن نے کہا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، کہیں میرے رب نے کہا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، کہیں قرآن نے کہا اذا السماء
وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. اللہ نے قرآن کے اندر اس نظام کائنات کے درہم برہم ہونے کو مختلف جگہوں پر اور مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمایا. کائنات کے اندر کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. اللہ نے جتنی مخلوقات کو وجود بخشا ضابطہ بیان فرما دیا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہونا ہے, ختم ہونا ہے, باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ قرآن چونکہ اللہ کی صفت کلام ہے, اللہ کی ذات قدیم ہے, اللہ کی صفت کلام قدیم ہے, اللہ کو فنا نہیں ہے, اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے. ایک دور آیا تھا جس دور کے اندر یہ فتنہ برپا کیا, یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ قرآن کو مخلوق کہا جانے لگا اور بڑے زور و شور کے ساتھ فتنے کو پھیلایا گیا. اور اس زمانے کا جو خلیفہ تھا, اس زمانے کا جو بادشاہ تھا, اس کی سرپرستی میں فتنہ پھیلایا گیا. خلیفہ مامون رشید کے زمانے کی بات ہے. فرقہ معتزلہ نے اپنا نظریہ عام کیا اور لوگوں سے کہا, لوگوں کے سامنے اپنا نظریہ پیش کیا کہ قرآن مخلوق ہے. جس طرح سے دیگر چیزیں ختم ہو جانے والی, قرآن بھی ختم ہو جانے والا, قرآن بھی فنا ہو جانے والا ہے. اہل حق علماء میدان کے اندر آئے اور انہوں نے فرقہ معتزلہ کے نظریات کی تردید کی. چونکہ اس فرقے کو بادشاہ کی سرپرستی حاصل تھی, بادشاہ کی حمایت حاصل تھی, اس لیے جن لوگوں نے میدان کے اندر نکل کر اس فرقے کے نظریے کو غلط قرار دیا اور اس فرقے کے نظریات کی تردید کی, ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا, اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا, انہیں تکالیف کے اندر مبتلا کیا گیا. اہل حق علماء کے سرخیل تھے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ, انہیں بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اور ہر دن امام احمد ابن حنبل کو 70 گھوڑے پشت پر لگائے جاتے تھے اور احمد ابن حنبل سے کہا جاتا تھا کہ احمد اپنا فتویٰ بدل دے, اپنی زبان بدل دے, اپنا نظریہ بدل لے تو تجھے جیل کی صعوبت سے چھٹکارا مل جائے گا اور گھوڑے کھانے سے تجھے نجات مل جائے گی. لیکن احمد ابن حنبل جیل کی صعوبتیں سہتے رہے, برداشت کرتے رہے, گھوڑے اپنی پشت پر کھاتے رہے, لیکن اپنا نظریہ نہیں بدلا, اپنا فتویٰ نہیں بدلا, اپنی زبان کو نہیں بدلا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ احمد ابن حنبل جیل کے اندر قید ہے, آپ کے جسم پر, آپ کی پیٹھ پر کوڑے لگائے جا رہے ہیں. اسی جیل کے اندر ایک ابو الہیثم نامی بڑا بدماش اور ڈاکو, جو اس علاقے کا بڑا مشہور ڈاکو تھا اور مشہور رازم تھا, وہ اسی قید کے اندر مقید ہے, اسی جیل کے اندر بند ہے. جب احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے تھے, ابو الہیثم احمد ابن حنبل کے پاس آتا ہے اور آ کر یوں کہتا ہے, احمد ابن حنبل مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہتا ہے کہ میرا نام ابو الہیثم ہے, میں مشہور ڈاکو ہوں. احمد ابن حنبل کہتے ہیں ہاں ہاں میں تجھے جانتا ہوں, تیرا تذکرہ میں نے خوب سنا ہے. ابو الہیثم کہتا ہے احمد ابن حنبل تو میرے کام کو بھی جانتا ہے, میرے کام سے بھی واقف ہے, میں جیل سے باہر ہوتا ہوں, راہزنی کرتا ہوں, میں جیل سے باہر ہوتا ہوں, ڈاکے ڈالتا ہوں, لوگوں کا مال غصب کرتا ہوں, قید کر لیا جاتا ہوں تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہوں. اور اس جیل کے اندر لانے کے بعد مجھے کوڑے مارے جاتے ہیں, مجھے اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں, مجھے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں, مگر جیل سے رہا ہو کر جب میں باہر جاتا ہوں تو وہی مشن, وہی میری روش, وہی میرا کام ہوتا ہے. آج تک جیل کی سلاخوں کی وجہ سے, آج تک جیل کے اندر کوڑے کھانے کی وجہ سے میں نے اپنا کام نہیں بدلا, اپنا انداز نہیں بدلا, اپنی روش نہیں بدلی, اپنا فعل نہیں بدلا. احمد ابن حنبل تیری پشت پر جو کوڑے مارے جا رہے ہیں, تیرا کوئی اپنا ذاتی جرم نہیں ہے, قرآن کی عظمت کے لیے, قرآن کے تقدس کی وجہ سے تجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں. احمد ابن حنبل جب ان کوڑوں کی وجہ سے اور اس جیل کی صعوبت کی وجہ
وجہ سے میں نے اپنی زبان نہیں بدلی، اللہ کے واسطے احمد ابن حنبل ان قوموں کی وجہ سے تو بھی اپنا نظریہ مت بدل دینا، اپنا فتویٰ مت تبدیل کر دینا، اپنی زبان کو مت بدل دینا۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اپنے نظریے پر ڈٹا ہوا تھا، اپنے فتوے پر جمع ہوا تھا، مگر ابو الہیثم کی گفتگو سے مجھے اور حوصلہ ملا اور استقامت کی دولت اللہ نے مجھے اس کی بات سے اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت کلام ہے، جس طرح سے اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ کے اس کلام کو بھی فنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طلبہ یہاں پر بیٹھے ہیں، جو طالبات یہاں پر بیٹھی ہیں، ایک سدا بہار اور نافانی چیز سے اللہ نے آپ کو جوڑا ہے۔ آپ اسی نافانی اور سدا بہار چیز کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، یہ اللہ کی نگاہ میں نہایت اہمیت کا حامل عمل ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، قرآن کریم کے ساتھ میں اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یہ نہایت اہمیت کا حامل عمل ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اس دنیا کے اندر کیوں آیا؟ خطبے کے دوران میں نے ایک آیت کا حصہ پڑھا تھا جس کے اندر خلاق کائنات نے، رب ذوالجلال نے، احکم الحاکمین نے قرآن کی دنیا کے اندر آنے کی حیثیت کو واضح فرمایا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہر ایمان والے کی منزل، ہر ایمان والے کا مقصود جنت میں مجھے داخلہ مل جائے، اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ ہر ایمان والے کی یہی خواہش، ہر ایمان والے کی یہی تمنا، چاہے ایمان والا کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، تب اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے بندے یہ بدلا کہ مرنے کے بعد تو کہاں جانا چاہتا ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے کہ جہنم میں داخلہ چاہتا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہوگا، اگر دماغ صحیح ہے، موڈ اس کا صحیح ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا، مرنے کے بعد میں جنت میں داخلہ چاہتا ہوں۔ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ قرآن نے اسی کا راستہ بتلایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی راستہ دکھائے گا جو جنت میں پہنچانے والا ہوگا، جو جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ یہی قرآن کریم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نص قرآن کے اندر قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ حدیث پاک کے اندر حبل اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، حدیث پاک کے اندر وضاحت موجود ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن کریم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل کیا ہے، اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ جو قرآن کی اس رسی کو تھام لے گا، اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، اس رسی کے سہارے وہ جنت پر چڑھ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک کلام سے آپ جڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے اس روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہے۔ اگر کوئی پاکیزہ جماعت ہے، اگر کوئی مقدس جماعت ہے، اگر کوئی عظمت والی جماعت ہے، اگر کوئی احترام والی جماعت ہے، اگر کوئی تعظیم و تکریم کے لائق جماعت ہے، یہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کی جماعت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے فیملی کے ممبر ہیں، اللہ کے گھر کے آدمی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے جب یہ جملہ سنا تو انہیں تعجب ہوا کہ اللہ کی فیملی، اللہ کا گھرانہ، گھر تو اس کا ہوتا ہے جس کا باپ ہو، گھر اس کا ہوتا ہے جس کی ماں ہو، گھر اس کا ہوتا ہے جس کی اولاد ہو، گھر اس کا
اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، تن تنہا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کے آدمی ہیں، اللہ کی فیملی کے ممبر ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، قرآن والے، قرآن سے وابستگی رکھنے والے، قرآن سے جڑنے والے، یہ اللہ کے گھر کے ممبر ہیں، اللہ کی فیملی کے آدمی ہیں اور اللہ کے پرسنل آدمی ہیں، اللہ کے خاص آدمی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا کر کے رکھیں۔ میں طلباء و طالبات سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے دل کو کمزور نہ کریں۔ دنیا والے آپ کو حقیر جانتے ہیں، دنیا والے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، دنیا والوں کی نگاہوں میں ڈگری والوں کی اہمیت ہے، کالج میں پڑھنے والوں کی اہمیت ہے، اسکول میں پڑھنے والوں کی اہمیت ہے، بھاری فیس دینے والوں کی اہمیت ہے، بھاری ایڈمیشن پر خرچ کرنے والوں کی اہمیت ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اہمیت والے وہ نہیں ہیں، آپ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو قرآن سے جڑ جانے کے بعد جس کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت سے سرفراز فرما دیا، وہ کسی اور نعمت والوں کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک کے اندر تذکرہ ہے، گویا کہ اس نے قرآن کریم کی تحقیر کی ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن سے جوڑا ہے، اللہ نے آپ کو قرآن کا مشغلہ کیا ہے۔ اپنے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت اللہ نے ہماری بنائی۔ یہ قرآن حدیث قدسی ہے، خطبے کے اندر میں نے حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ابو سعید جس کے راوی ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن نے مصروف رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے، مجھ سے مانگنے سے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ اور بہتر عطا کروں گا، بغیر مانگے عطا کروں گا۔ ایک آدمی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد کا پابند ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے، اللہ میری روزی میں برکت دے دے، مجھے بیماریوں سے چھٹکارا دے دے، مجھے مصیبتوں سے نجات دے دے۔ دوسرا آدمی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صبح اٹھتا ہے، 2-4 رکعت تہجد کی پڑھتا ہے، بچوں کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی طالب علم ہے قرآن کو یاد کرنے میں لگ جاتا ہے، قرآن کے سنانے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا کر مناجات کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو قرآن سے چمٹا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مانگنے والوں سے افضل اور بہتر بے مانگے میں عطا کروں گا۔ یہ قرآن کا احترام ہے، قرآن کا اعزاز۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں مجھے طلباء کو صرف یہی پیغام پیش کرنا تھا، اس لیے کہ طلباء کے علاوہ تو اور افراد ہیں نہیں کہ ان کے تعلق سے میں کیا کچھ عرض کرتا۔ طلباء یہاں پر موجود ہیں، طلباء کے گوش گزار یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ جب تک اللہ کا انتخاب نہیں ہوتا کوئی قرآن سے نہیں جڑتا، اور قرآن سے وہی جڑتا ہے، قرآن سے وہی وابستہ ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں محترم ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں باوقار ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، قرآن کے حافظ بننے کے ساتھ ساتھ قرآن کے عالم بھی بنو، قرآن کے عامل بھی بنو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بنا دے اور دنیا سے زیادہ ہماری آخرت کو سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے
کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے اللہ ہم سبوں کے سینوں میں قرآن کی عظمت قرآن کا احترام قرآن کی محبت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما دے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین